ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو، پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس اسے ناخن نہ لگاؤ، اس کو پھوڑو مت، اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں، حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے، کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے، زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے. پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کے ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے، لذتیں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیے، اپنے زبان سے کیے، چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے، اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا، تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیے، آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار، جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزو، وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں، بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں، مشکل ہے، ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا، صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی، کہا اس کو اچھا بنائیے، آپ اس کو اچھا بنائیے، اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی، دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا، اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی، دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں، نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی ذبح تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے، وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا. اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں. سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے.
اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم. روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے. جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں آپ اللہ 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 کریں گے, سر ہلے گا, دل کچھ بھی نہیں ہلے گا. دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول, اپنے غذاؤں پر کنٹرول. یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے. زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں. اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے, سب سے بڑی شہوت, ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت. ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا, ولی بن جائے گا. زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے. جس کو گوشت کھانے کی لذت میں, گوشت حرام نہیں ہے, حلال ہے, لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں, تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو, اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں. اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے, بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے, اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گوشت گھر میں نہیں آیا, کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں, چوری کریں گے. اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے وہ بھی کھا لیں گے. کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں, زبان کا چٹخارا ہے. پیزا میں پیزا ملتا ہے, خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے, لوگ خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے. میرے عزیزوں, کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے. ہاں, دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو. دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں. ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز, مرید صادق. شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے, دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو. اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی, ہاں ہو کھولنا شروع کریں گے. کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا, اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے. خشوع و خضوع نہیں رہے گا, اطمینان قلب نہیں رہے گا. یا تو مجبوری میں بیٹھے گا, یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا, یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا. جو اس کا قلب کا حضور ہے, حاضری, وہ نہیں ہو پائے گی. نیند کا غلبہ آیا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں. رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے, جھپکی آئی, اونگ آتی ہے نا, صرف ایک اونگ آئی, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ اتنا روئے, اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا. نمک کا سرما لگاتے تھے, صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا. لوگ دیکھتے, ان کے مریدین کہتے, روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا. کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں. میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں, یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے. یہ سٹرگل ہے. اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے, انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں. حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں میں نے پڑھا, رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں, نرم قالین ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, پنکھے چل رہے ہیں, ماربل کی دیواریں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں, آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں, حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار پر
دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں، اسی حالت میں کھڑے ہوتے۔ لوگ کہتے زمین پر پڑھیں، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے، میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی۔ دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے۔ عزیزان اکرام وقار، ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے۔ ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں۔ آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی ہیں، کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ہاں بالکل فکس ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چلنا ہے، فلم اس وقت چلنا ہے، وہ ریگولر چل رہا ہے، ناغہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ چلیں کچھ اچھے گھر ہیں وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی سے؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں ہے۔ سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مجھے آج ہی اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا، ممبئی میں آج ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ اس طرح سے مجمع میں آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے، جس مسجد کا میں خطیب ہوں، امام ہوں، اس مسجد کو بھی آج تالا لگا ہوا ہے، 4 یا 5 لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ باقی سارے لوگ جو وہاں پر ہیں اتنا عرصہ بغیر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گئے گزارا نہ، تو اب دل سخت ہو گئے، اب دلوں میں کالک پڑ گئی، مہریں لگنے کا وقت آ گیا، مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ہاں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا، اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے ٹیکیں۔ عزیزان گرام وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔ فرماتے میری موت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی دیوار کو، مسجد کی دیوار کو سہارا تک نہیں لیا۔ وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا ہوتا تھا۔ حدیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب کسی پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر کھلا رہے گا، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان بھی سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ ملے گا، وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ 7 قسم کے لوگ پھر کبھی ذکر کروں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے۔ لٹکا ہوا ہے مطلب لگا ہوا ہے، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، اب اذان ہو کہ میں مسجد میں آؤں۔ جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے، یہ سب ناٹک ہے۔ اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاؤں گا، اس لیے کہ
کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں. جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ، کورونا کورونا کورونا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے، کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں اور سب خاموش بھی ہیں بیٹھے ہوئے. پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، کورونا نہیں آتا. بسیں چل رہی ہیں، کورونا نہیں آتا. ٹرینیں چل رہی ہیں، نہیں آتا ہے. مسجد میں 10 لوگ 20 لوگ آئیں تو کورونا کی تکلیف ہے. کسی بھی جگہ کی بات، آج پورے ممبئی کے مال کھل گئے، مال پورے کھلے ہوئے ہیں، مال میں بھیڑ نہیں ہوتی، اور باقی وہاں کی مارکیٹوں کا آج جا کر کے آپ اندازہ کریں. میرے عزیزوں، صرف اور صرف میں، کوئی اور وجہ نہیں، اتنے لمبے عرصے تک آپ کے ہاں بیٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میرے پاس دل میں یہی ایک چیز آتی ہے، میں جاؤں. میرے لیے کافی انتظار ہے وہاں پر. ڈیلی شاید کوئی نہ کوئی ہمارے پاک سائٹ وکرولی والے فون کرتے ہی رہتے ہیں، کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں. ان کے ہاں بھی انتظار ہے. میں صرف اور صرف یہ ایک بات سوچتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، کہیں ان نعمتوں سے میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ مجھے جمعہ کی نعمت اللہ نے دی ہے، عیدین کی نعمت ملی ہے. ہم عید الفطر سے نمازیں یہاں پڑھ رہے ہیں اور بالکل کھلے عام ہیں، سارے اپنی صفیں لگا کر کے پڑھ رہے ہیں. تو میں کبھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں. حالانکہ وہاں کے لوگوں کا بھی حصہ ہے، ان کی محبت سر آنکھوں پر. میں یقیناً آج بحیثیت خطیب و امام ممبئی ہی کا تعلق ہے، لیکن صرف یہی ایک بات، مسجدیں بند کر کے لوگوں کے دلوں میں آج ایسی کیفیت آ گئی کہ جمعہ کے جانے کا اب احساس بھی نہیں رہا. چند دنوں کے بعد یہ وہ لوگ، یہی لوگ کہیں گے، کہیں کام کاج پر ہیں، جمعہ ہو رہی، ارے چھوڑو اب زور پڑھ لیں گے. اتنے دنوں تک تو زور پڑھتے ہی تھے نا. جمعہ کی اہمیت دلوں سے ختم کر دی گئی. پہلے تو زندگی میں ایک جمعہ چھوٹنے پر ہم سب میں سے، بلکہ ہماری بات تو چھوڑیں، عام بندہ جو کوئی اور نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ جمعہ چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا. جو کبھی نماز کو نہیں آتا، جمعہ کے دن اس کے گھر میں جا کر کے دیکھو، نہا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، سرمے لگا رہا ہے، مسجد کے آنے کے اہتمامات کر رہا ہے. دوسری کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جمعہ کا اہم رتبہ ہمارے دماغ میں موجود تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں غائب کرنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ تمہارے دلوں میں یہ بھی خیال ہونے لگے اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیونکہ جب بندہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، اور وہ دماغ میں یہی چیزیں ڈالے گا، کہاں ہے کوئی خدا، کہاں ہے کوئی معبود جس کی عبادت کرنی ہے، سب تو نارمل ہے، ساری دنیا جی رہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اسی نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اے رب ذوالجلال، زندگی میں کبھی وہ وقت آنے نہ پائے جس وقت ہم تجھ سے غافل ہو جائیں. مولا ہم سب کو ہمیشہ تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں مشغول رکھ. دعا یہی کرتے رہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس نے اسے ذکر کے ذریعے آج یاد کیا، مولا تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کرے گا جب دنیا تمہیں بھول چکی ہوگی. دنیا بھول چکی ہوگی لیکن مولا نہیں فراموش کرتا، وہ یاد کرے گا. اور اس کی تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھیں گے اس آیت کی، اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو، اللہ کیسے یاد کرتا ہے. تو فرمایا مفسرین نے، تم یہاں مجمع میں اس کو یاد کرو گے انسانوں کے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، تمہارا نام فرشتوں کی جماعت میں اللہ بیان کرے گا، یہی اس کا یاد کرنا ہے. اور تم دنیا میں اگر مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یاد کرے گا. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کا اعلان جنت میں فرمائے گا. اس کا یاد کرنا یہ بہت کمال کا ہے. اسی لیے دنیا میں یاد اگر کرو، ذکر اگر کسی کا کرو تو کس کا؟ اللہ رب العزت کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.